اسی طرح سے اس نجات کے راستے کے اندر بھی جب آپ نے ایڈریس معلوم کیا کہ مجھے اس راستے پر چلنا ہے جو آگے آ رہا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، مجھے اس راستے پہ چلنا ہے، مجھے جنت کے راستے پہ چلنا ہے۔ اب آپ نے نماز شروع کر دی، آپ نے روزہ بھی شروع کر دیا، آپ نے تہجد بھی شروع کر دیا، لیکن اس راستے پہ چلتے چلتے آپ کو کوئی ایسا شخص نظر آیا، سر پہ ٹوپی بھی ہے، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، مثال کے طور پر امامہ بھی سر پر ہے۔ اب آپ اس سے آگے کے ایڈریس معلوم کر رہے ہیں کہ مجھے ترقی حاصل کرنی ہے، مجھے اس راستے میں کامیابی حاصل کرنی ہے، تو اس ٹریفک والے کی طرح اگر آپ کو اس نے غلط راستہ بتا دیا تو آپ راہ حق سے بھٹک جائیں گے، کیونکہ شیطان نے کہا ہے کہ میں اے اللہ ضرور بضرور مسلمانوں کے یہ جو اس صراط مستقیم پر چلیں گے، میں راستے میں ان کو نظر آؤں گا، میری ملاقات ان مسلمانوں سے ہوگی کہاں؟ اسی راستے کے اوپر۔ جب جب مسلمان صراط مستقیم پر چلنے کا ارادہ کرے گا، راستے میں ایسا نہیں کہ اس کو پھول نظر آئیں گے، کانٹے نظر نہیں آئیں گے، رہبر نظر آئیں گے، رہزن نظر نہیں آئیں گے، ہمدرد نظر آئیں گے، چور نظر نہیں آئیں گے، نہیں، جب جب آپ صراط مستقیم پر چلیں گے، راستے میں آپ کو کچھ بہروپیہ ضرور نظر آئیں گے، ضرور آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کا حلیہ بڑا اچھا ہوگا، جن کی بات بڑی اچھی ہوگی، لہجہ بڑا اچھا ہوگا، آپ سمجھیں گے اس سے بڑا با اخلاق تو ہمارے یہاں کوئی بھی نہیں ہے، اس نے جو اپنا نام ٹائٹل رکھا ہے کتنا بہترین ٹائٹل ہے، لیکن اگر آپ نے اس سے ایڈریس معلوم کیا تو بجائے اس کے کہ آپ جنت کے راستے پہ چلتے، وہ آپ کو جہنم کے راستے پر لے کر جائے گا۔ یہ جو میں نے مثال دی ہے خصوصاً نوجوانوں کے لیے، اس دور میں اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب جب آپ اہدنا الصراط المستقیم پر عمل کرنا چاہیں گے تو آپ کو سوچ سمجھ کر لوگوں سے ایڈریس معلوم کرنا ہے، سوچ سمجھ کر پوچھنا ہے کسی سے کہ اس منزل کی انتہا کیا ہے، میں اس راستے پر جب چل پڑا ہوں، اگر غلط آدمی سے آپ نے ایڈریس معلوم کیا تو انسان گمراہی کی بہت بڑی گڑھے کے اندر، بہت بڑے گڑھے کے اندر چلا جائے گا، شاید جس سے نکلنا انسان کے لیے ناممکن ہو، مشکل ہو۔ جس طرح وہ مشہور ایک واقعہ بھی ہے، مثال بھی ہے کہ ایک شخص تھے یا مسجد کے امام تھے، وہ باتیں کر رہے تھے مسجد کے ممبر پر، گھر کے اندر انسان کے گھر میں کتا نہیں ہونا چاہیے، جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں فرشتے نہیں آتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو راستے میں انہوں نے ایک شخص سے وہ جو ایک معاملہ کیا، تجارت کی تھی، ایک بکری کی ضرورت تھی، وہ بکری انہوں نے لی۔ راستے میں جب چل رہے تھے ایک آدمی نے کہا، مولوی صاحب ابھی تو آپ مسجد میں بات کر رہے تھے کہ کتا ساتھ نہیں ہونا چاہیے، آپ کے ساتھ کتا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کتا کہاں ہے، یہ تو بکری ہے۔ اب یہ پریشان ہوا، کہا نہیں یہ کتا ہی ہے، بکری نہیں ہے۔ تھوڑا آگے چلا دوسرے نے بھی یہی کہا، تھوڑا آگے چلا تیسرے نے بھی یہی کہا۔ اب یہ پریشان ہو گئے، میں نے تو سودا بکری کا کیا تھا، یہ کتا کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ لوگ مجھے کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے؟ ابھی مسجد سے آیا ہے اور کتے کی ممانعت پر 1 گھنٹہ گفتگو کر کے آیا ہے، لیکن ساتھ میں گھر جب جا رہا ہے تو کتے کو ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ اب یہ پریشان ہوا، حالانکہ سودا بکری کا کر چکا ہے، لیکن راستے میں ہی جب شک آ گیا، شبہات ذہن میں آ گئے، اب یہ فوراً اس بکری کی رسی کو ہاتھ سے چھوڑ کر اس کو کہتا ہے، اس کو الوداع کرتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، یہ بکری نہیں، یہ کتا ہے۔ تو اس مثال کو دینے کے بعد علماء کہتے ہیں اسی طرح جب آپ اہدنا الصراط المستقیم پر چلتے ہیں، راستے میں آپ کو ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جو آپ کے ذہن میں شک ڈالیں گے، جو آپ کے ذہن میں شبہات ڈالیں گے، یہ جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ بدعت ہے، یہ سنت ہے۔ اگر اس موقع پر آپ نے صحیح انسان کا انتخاب نہیں کیا تو انسان جو اس راستے پر چلا تھا، اس راستے سے دور کہیں دوسری منزل کی طرف چلا جائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا ہے، علم جب آپ کو حاصل کرنا ہو، مسئلہ جب آپ کو کسی سے معلوم کرنا ہو،
ایڈریس اگر آپ کو معلوم کرنا ہے کسی سے، غور کرو پہلے، سوچو پہلے میں معلوم کس سے کر رہا ہوں. سوشل میڈیا سے نہیں معلوم کرنا ہے، ہر کسی ایرے غیرے سے معلوم نہیں کرنا ہے. یہ آخرت کا منزل ہے، یہ آخرت کا راز اس کے اندر چھپا ہوا ہے. یہ ہماری صراط مستقیم کا راز اس کے اندر چھپا ہوا ہے. یہ اہم چیز ہم سوشل میڈیا پر کامنٹ کر کے کسی سے پوچھیں یا کسی ایسے شخص کا انتخاب کریں کہ جو راسخ فی العلم ہو، جس کا عقیدہ ٹھیک ہو. کہیں ایسا نہ ہو ہم نمازیں پڑھتے پڑھتے آگے کے مسائل اگر ہم نے کسی ایسے شخص سے پوچھے، مثال کے طور پر 2 جماعتیں دنیا میں ایسی ہیں، جماعت تو نہیں ہے، 2 آدمی ایسے ہیں جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، حدیثوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. امام بخاری کا انکار کرتے ہیں، جنت کا انکار، جہنم کا انکار، قبر کا انکار کرتے ہیں.